فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 549، 18 مارچ 2022۔ سوال: میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہوں اور میری نند کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں جو کہ یتیم ہیں، لیکن میری نند کا عقیدہ درست نہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں جبکہ اس کا عقیدہ درست نہیں؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جن 8 مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنا واجب ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ انہی مصارف زکوٰۃ میں خرچ کرنا واجب ہے، اور شریعت کا ہر فیصلہ علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان 8 مصارف میں سے کس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے ترجیح دینی چاہیے، تو ہم کہیں گے ترجیح اسی کو دی جائے گی جس کو تعاون کی زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ ان تمام مصارف کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ان میں سے ترجیح صرف اسی کو ملے گی جسے تعاون کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ چنانچہ عام طور پر زیادہ ضرورت فقراء اور مساکین کو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر آیت کے شروع میں فرمایا۔ اسی لیے آپ اپنی نند کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ اس میں آپ کو صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور زکوٰۃ دینے کا بھی اجر ملے گا، لیکن زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو صحیح عقیدے کی طرف بھی دعوت دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ کی پرخلوص دعوت دینے پر اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔